اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عضین فوربک لنسألنہم اجمعین اما كانوا یعملون فاصدع بما تؤمر وعارض عن المشرکین۔ سورہ ہجر آیات 90 سے 94۔ کما جس طرح انزلنا ہم نے نازل کیا علی المقتسمین تقسیم کرنے والوں پر۔ یاد رہے کہ اس آیت کا تعلق بھی پچھلی آیات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 مثانی اور قرآن مجید عطا فرمایا، تو اس سے پہلے بھی قوموں پر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائیں، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی نازل کرتا کتابوں کو تقسیم کر ڈالا، اس لیے فرمایا الذین جعلوا القرآن عضین، الذین جنہوں نے جعلوا القرآن کر دیا قرآن مجید کو عضین ٹکڑے ٹکڑے۔ یاد رہے کہ لفظ قرآن یہاں تورات اور انجیل کے لیے استعمال ہوا ہے، کیونکہ لفظ قرآن قرأ سے ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھا جانا۔ القرآن ایسی چیز جسے بار بار پڑھا جائے، تو قرآن مجید سے پہلے انجیل کو پڑھا جاتا تھا، انجیل سے پہلے تورات کو پڑھا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 7 مثانی اور قرآن عظیم کی طرح ان لوگوں پر بھی اپنا کلام اتارا تھا جنہوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور یہاں اشارہ خاص طور پر یہود کی طرف ہے جنہوں نے حق کو چھپانے کے لیے اپنی کتاب تورات کی ترتیب ہی بدل ڈالی اور اس کو مختلف اجزاء میں تقسیم کر کے اس کے بعض اجزاء کو چھپاتے اور بعض کو ظاہر کرتے تھے۔ تو یہاں یہ ان کے اعتراض کا ایک جواب بھی ہے۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلے تورات اتار دی ہے، انجیل اتار دی ہے، تو بھلا اس کے بعد کسی نئے قرآن کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو وضاحت کر دی گئی کہ ان لوگوں نے اصل میں اپنے قرآن کو بدل ڈالا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس کو اپنی اصلی حالت پر نہیں رہنے دیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور اس کو محفوظ بھی رکھا۔ عظاتن مفرد ہے اور عضون اور عظین اس کی جمع ہے، جس کے معنی فرقے ٹکڑے اور اجزاء کے ہیں۔ فوربک پس تیرے رب کی قسم، لنسألنہم ہم ضرور بضرور باز پرس کریں گے، سوال کریں گے، اجمعین سب سے، اما کانوا یعملون جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ دونوں آیتیں بھی یہودیوں سے متعلق ہی ہیں۔ نہایت زوردار الفاظ سے قسم کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے کتمان حق یعنی حق کو چھپانے اور اپنے اغراض اور مقاصد کے لیے اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ ظلم کیا، تو ہم ان کی انکارستانیوں کے بابت روز قیامت ضرور باز پرس کریں گے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ قرآن مجید میں یہودیوں کے حوالے سے بہت سی جگہوں پر یہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ ان لوگوں نے اپنی کتاب کو تبدیل کر ڈالا، بہت سی چیزوں کو اپنے ہاتھ سے لکھ لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اب یہاں یہ وضاحت کر دی گئی کہ ان سے اس بارے میں ضرور باز پرس کی جائے گی۔ فاصدع پس ظاہر کر دیں، بما تؤمر جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے، وعارض اور اعراض کیجئے، عن المشرکین مشرک لوگوں سے۔ تو یہاں سے پھر سے آپ کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو بے خوف و خطر لوگوں تک پہنچا دیں۔ آپ مشرکین اور یہودیوں کی ذرا پرواہ نہ کریں کہ یہ لوگ کیا باتیں کرتے ہیں۔ لفظ فاصدع کے بارے میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اظہر ہو، اسے ظاہر کر دے۔ امام اخفش رحمہ اللہ جن کا شمار ائمہ لغت میں ہوتا ہے، وہ لکھتے ہیں افرق بالقرآن بین الحق والباطل، کہ قرآن کے ذریعے حق اور باطل میں فرق کر دیجئے۔ امام سیبوئی لکھتے ہیں اقضی بما تؤمر، کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عبیدہ سے روایت ہے کان مستخفیا حتی نزلت هذه الآیہ فخرج هو واصحابہ
کہ اس آیت مبارکہ سے پہلے آپ نے اپنی دعوت کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا، اور جب یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی تو اس کے بعد آپ اور آپ کے اصحاب علل اعلان لوگوں کو دعوت پہنچانے کا کام شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما زال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستخفیا بدعوته حتی نزلت هذه الآیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ طور پر لوگوں کو دعوت دے رہے تھے یہاں تک کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور پھر اس کے بعد آپ نے علل اعلان لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پیغام قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔